الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا اگر انسان مزی کی نجاست سے نہ بچے تو اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ سوال کیا گیا ہے، اپنے آپ کو پیشاب سے پاک صاف نہ رکھے تو اسے قبر میں عذاب ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص مزی سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتا تو کیا مرنے کے بعد اسے عذاب ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں گئے تو وہاں دو انسانوں کی آوازیں سنیں جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں کسی بہت ہی سنگین گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا جبکہ دوسرا چغل خور تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 216 اور امام مسلم حدیث نمبر 292 نے روایت کیا ہے۔ ابن دقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث کا سیاق اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر اور پیشاب کا آپس میں تعلق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318۔ علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر صفحہ نمبر 11104 میں، اور امام دار قطنی نے اپنی سنن حدیث نمبر 466 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچو۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3002 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام احمد حدیث نمبر 8331 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد کے محققین نے بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ دوم، مزی کی نجاست درمیانے درجے کی نجاست ہے، یعنی بول و براز جیسی مغلظ نجاست نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف شرمگاہ دھونے پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور جہاں کپڑے پر لگی ہو وہاں پانی چھڑکنا کافی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں مزی لگی ہوئی ہو اسے مل کر دھونا لازم نہیں ہے، جبکہ پیشاب جیسی نجاست مغلظہ میں کپڑے کو دھونا لازم ہے۔ سوم، مزی کی نجاست کو بول و براز کی نجاست کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس میں قدر تخفیف ہے، لیکن اس تخفیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزی کے متعلق سستی کا شکار ہوں یا بالکل بھی توجہ نہ دیں، یا کپڑے پر لگی بھی ہو تو اسے زائل نہ کریں، اور کپڑوں یا بدن پر مزی لگی بھی ہو تب بھی ان میں نماز ادا کر لیں تو یہ سب حرام کام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی باطل ہوں گی۔ کچھ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہونے کا حکم در حقیقت پیشاب کے بارے میں سختی کی وجہ سے ہے، اور قبر میں عذاب کی وعید پیشاب سے بچاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان دونوں کاموں کے کبیرہ گناہوں میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے لازم یہ آئے گا کہ نماز بھی باطل ہو جائے، لہٰذا پیشاب سے نہ بچنا بلا شبہ کبیرہ گناہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح النووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581 میں کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ان عامت عذاب القبر، یعنی اکثر اور زیادہ تر عذاب قبر، من البول، یعنی پیشاب سے نہ بچتے ہوئے کوتاہی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے طہارت نماز سے پہلے ہی مطلوب ہے، پھر نماز ہی افضل ترین بدنی عبادت ہے۔ دنیا میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی نماز ہی ہے، اور پھر قیامت کے دن سب سے پہلے جس کام کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی۔ اب چونکہ قبر بھی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے تو قبر آخرت سے پہلے ہوئی، اس لیے جس نے نماز سے پہلے طہارت میں کوتاہی کی اس کو آخرت سے پہلے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ العرف الشذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں کہتے ہیں، اگر کہا جائے کہ محض چھینٹوں کا پڑنا اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص چھینٹے پڑے ہوئے لباس کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا تو یہ کبیرہ بن گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صغیرہ گناہوں کو تسلسل کے ساتھ کرنا بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ بہرحال مزی سے طہارت حاصل کرنے میں سستی اور کوتاہی کو پیشاب سے طہارت حاصل کرنے کی سستی اور کوتاہی پر قیاس کرنا اور اسے عذاب قبر کا سبب قرار دینا صحیح ہو یا نہ ہو، کیونکہ وعد اور وعید میں قیاس کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں توقیفی ہیں۔ مذکورہ دونوں اقوال میں سے کوئی بھی موقف اپنائیں، ضروری اور لازمی امر یہ ہے کہ مزی کی نجاست سے طہارت حاصل کرنا واجب ہے،
اور مزی کے معاملے میں سستی کرنا جائز نہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ مزی کے اثرات سے طہارت حاصل کرنا نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، جیسے کہ دیگر تمام نجاستوں کے بارے میں یہی شرط پائی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 230115۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔